تو سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ برائے کرم یہ بیان فرما دیں کہ شب بارات کیا ہے؟ عام طور پر نصف شعبان کی رات کو یعنی 15 شعبان کو شب برات کہا جاتا ہے، اور معاشرے میں یہ تصور پھیلایا جاتا ہے کہ اس دن انسان کی سال بھر کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس رات بعض کہتے ہیں 100 نفل پڑھو، بعض کہتے ہیں 1000 رکعت نفل پڑھو، مل کر دعائیں کرو تاکہ ہماری تقدیر کے فیصلے اچھے ہوں، اور روزہ رکھو اس دن۔ بات یہ ہے کہ شعبان کے اس رات کے بارے میں جتنی بھی حدیثوں کی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں، ان سب کے بارے میں محدثین اور محققین یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ ایسی رات جس کی برکت اور اہمیت بیان کی گئی ہو، قرآن کریم میں اس رات کو لیلۃ القدر کا نام دیا گیا ہے، اور جہاں یہ حکم ہے، یہ ذکر ہے کہ اس میں امور کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ سورۃ دخان کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس برکت والی رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب وہ لیلہ مبارکہ جس کے بارے میں یہ ذکر ہے، اس میں تو قرآن کے نزول کا ذکر ہے، اور یہی مضمون سورۃ القدر میں بیان کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب لیلۃ القدر میں تو تمام فرقے اتفاق رکھتے ہیں کہ وہ ماہ رمضان میں آتی ہے، اور رمضان کے بھی آخری عشرے میں۔ تو وہی آیت جس کی یہ تعریف کی گئی کہ اس میں قرآن نازل ہوا اور اس میں فیصلے ہوتے ہیں از روئے قرآن، وہ تو پھر لیلۃ القدر ہے، اسی لیلۃ القدر کو لیلہ مبارکہ کہا گیا۔ اس کو ہم رمضان سے پہلے 15 شعبان کو لے آئیں تو یہ ہماری زبردستی ہے، اور قرآن کریم کے مضمون سے انحراف کرنے کے مترادف ہے۔ باقی یہ بات کہ اس دن روزہ رکھا جائے، اب شعبان کا مہینہ ایسا ہے کہ شعبان کے فوراً بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے، جس میں 30 روزے رکھنے ہر تندرست مسلمان پہ فرض ہے۔ شعبان کے بارے میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تو یہ سنت ہے کہ آپ شعبان کے مہینے میں بڑی کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھا کرتے تھے، مگر افراد امت کو فرمایا کہ سوائے اس کے کہ جس کے فرض روزے چھوٹ گئے ہوں، شعبان کے مہینے میں نفلی روزے نہ رکھو، تا ایسا نہ ہو کہ شعبان کے مہینے میں نفلی روزے رکھنے کے نتیجے میں تم کمزوری میں مبتلا ہو جاؤ، صحت اس طرح مضبوط نہ رہے، جس کے نتیجے میں اس کے فوراً بعد جو رمضان کے فرض روزوں کا مہینہ آ رہا ہے، کہیں اس نفلی روزوں کے شوق کے نتیجے میں فرض روزے رکھنے سے محروم نہ ہو۔ تو جس مہینے کے بارے میں آپ نے اپنی امت کو نفلی روزے رکھنے سے منع فرمایا، اس مہینے کے بارے میں معاشرے میں یہ پھیلایا جاتا ہے کہ اس میں روزہ رکھو، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات 100 نفل پڑھو یا 1000 نفل پڑھو۔ اب 100 نفل یا 1000 نفل جو پڑھے گا ایک رات میں، اس میں اس کی توجہ کیا ہو؟ اسلامی شریعت نے عبادت کی تعداد کو اہمیت نہیں دی، عبادت کی کیفیت کو بہتر بنانے پہ زور دیا۔ تو جس نے عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد رات میں 100 نفل پڑھنے ہیں یا 1000 نفل پڑھنے ہیں، وہ تو تعداد ہی پوری کرے گا، اس میں اس کی وہ توجہ اور خشوع و خضوع
اور اس کی عبادت کی کیفیت میں جو گہرائی ہے وہ پیدا نہیں ہوگی. تو یہ ساری باتیں شریعت کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، یہ محض پراپیگنڈا ہے جو معاشرے میں پیدا کیا جا رہا ہے، اور اس کے نام پہ پھر حلوہ تقسیم کرنا اور جھنڈیاں لگانا اور بجلی کے کمکمے، یہ ساری غیر مذاہب کی دیکھا دیکھی یہ باتیں امت میں پھیلائی جا رہی ہیں. اسلام نے صرف 2 ہی دنوں کو اہمیت دی ہے تہوار کے طور پر، ایک عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ. ہاں، ہر ہفتے جمعے کے دن کو بڑی فضیلت دی گئی اور قرآن کریم نے بھی اس فضیلت کا تذکرہ کیا، اور مہینوں میں سے پھر رمضان کے مہینے کی عبادات کی بڑی فضیلت بیان کی گئی. لیکن جب امت اصل حقیقت سے دور ہٹتی ہے تو پھر ان چیزوں کی طرف توجہ کم ہوتی چلی جاتی ہے، خود ساختہ خیالات، خود ساختہ روایات اور خود ساختہ رواجوں کی طرف زیادہ توجہ ہوتی چلی جاتی ہے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا. ناظرین کرام، آج کا پروگرام تو اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، لیکن بعض پہلو ایسے ہیں کہ جس پر ہمارا خیال ہے کہ ابھی اور گفتگو کرنی چاہیے اس حوالے سے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی ممکن ہے کہ ہم اسی موضوع پر گفتگو اپنی وہ جاری رکھیں. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر.